اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرمان دے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیا قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو اسی ساتھیو، جس مقام دی شان میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، موجودہ حالات دے اندر اس مسئلے نو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہر مسلمان دا فرد و بشر، چھوٹا بڑا امیر غریب، اس مسئلے نو اپنے ذہن دے اندر بٹھانا اور پھر اپنی ذمہ داری سمجھنی کہ ساڈی اس مسئلے دے اندر کی ذمہ داری ہے، یہ بڑی ضروری ہے۔ وہ مسئلہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ موجودہ حالات دے اندر فتنہ قادیانیت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اے عقیدہ ختم نبوت دا عقیدہ وہ عقیدہ ہے، اور ساڈا اے ایمان ہے کہ دین اسلام دی او ٹرین، او گاڑی جڑی آدم علیہ السلام تو چلدی آئی، کدی جناب نوح علیہ السلام تے پہنچی، کدی اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام تک آئی، 1,24,000 انبیاء نو اپنے اپنے دور نبوت دے اندر اسلام دی یہ گاڑی چل دی آخر تے آ کے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے دا آخری سٹاپ ہویا ہے۔ اے نبوت دی گاڑی چلدی آئی ہے اور یہ دا آخری سٹاپ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد عبداللہ دے لخت جگر خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے آخری سٹاپ کیتا ہے۔ بڑی توجہ دے نال تساں اج دا خطبہ جمعہ سننا ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری دا احساس بھی کرنا ہے کہ صرف خالی سن لیا سنا لیا یہی ساری ذمہ داری نہیں، بلکہ ختم نبوت دا مسئلہ وہ مسئلہ ہے۔ اگر تہاڈا اے عقیدہ محفوظ ہے تے سمجھ لو تہاڈا اسلام تہاڈا دین محفوظ ہے۔ اگر
تہاڈا ختم نبوت دا عقیدہ محفوظ نہیں تے تہاڈا دین بھی محفوظ نہیں، تہاڈا اسلام بھی محفوظ نہیں۔ اتنا اہم اور قیمتی مسئلہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ، سمجھ آ رہی نا میری بات بھی؟ سپیکر زیادہ تیز سے نہیں، اور بولو سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہاں تے میری جڑی امت ہے اے بھی آخری امت ہے، اور میرے تے اترن والا جڑا قرآن اے بھی آسمانی آخری کتاب ہے۔ اے ساڈا منہج تے ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء آخری نبی، امت بھی آخری، اس تو بعد کوئی امت نہیں، قرآن آسمانی کتاب بھی آخری، اس تو بعد کوئی نہ کوئی صحیفہ نہ کوئی کتاب جڑی آسمان تو آئے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہوئی عقیدہ دسے ہے، جیڑا عقیدہ جو تانوں میں دس رہا یہ ہوئی عقیدہ میرے پیغمبر دا عقیدہ سی، اور یہ ہوئی بات اللہ نے اپنے قرآن دے اندر دسی، اور یہ ہوئی عقیدہ 1,44,000 صحابہ دا عقیدہ سی کہ آمنہ دے لال تو بعد کائنات دے اندر کوئی نبی آ سکدا، اس امت تو بعد کائنات دے اندر کوئی امت آ سکدی، قرآن تو بعد کائنات دے اندر کوئی آسمانی کتاب آ سکدی نہیں۔ اور اس عقیدے دی خاطر صحابہ نے اپنیاں جاناں وار چھڑیاں۔ ذرا غور کرنا، صحابہ نے اپنے تن من دھن قربان کر دیتے، اور مسیلمہ کذاب نے میرے نبی دا ایک دیوانہ او دے جسم دے ایک ایک جوڑ نو الگ کر دیتا، ہاتھ کٹ دیتا، پوچھیا مینوں نبی ماننا ہے کہ نہیں ماندا؟ نبی دا یار کہندا جو تو کہہ رہا ہے میں سونی نہیں رہا، میرے کاناں نو یہ سنائی نہیں دیندا جو تو کہہ رہے ہیں۔ اور میرے نبی دے یار دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے، لیکن مسیلمہ کذاب تو اے خوشی نہیں ہون دیتی کہ میری بات تو سنی کہ نہیں سنی، بلکہ جان دے دیتی۔ یارو انسان کوئی فروٹ کٹ دیاں، کوئی پیاز کٹ دیاں، سبزی کٹ دیاں، گھر دے اندر خواتین ماواں بہناں بیٹیاں سن رہیاں نے، تسی کوئی چیز کٹ دیاں، کوئی ورق کٹ دیاں ہویا بندے دے ٹک لگ جائے، کتنی تکلیف ہوندی ہے، تے جی دے جسم دا جوڑ جوڑ الگ کر دیتا جائے۔ لیکن جنہاں نے اپنی جاناں ختم نبوت تو وار چھڑیاں نے، اللہ نے پھر انہاں نو دنیا تے جنت دے سرٹیفکیٹ بھی عطا کر چھڑے نے۔ اے میرے نبی دے یار جنہاں نے اپنی جاناں قربان کر دیتیاں، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ ہاں البتہ علماء کرام، علماء آندے رہن گے میری امت دے اندر، جڑے دین دے معاملے دے اندر معاونت کرن گے، اور ختم نبوت دے جھنڈیاں نو دنیا تے پھیلاندے تے پھرندہ لہراندے رہن گے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور دے اندر آج بھی جدوں فتنہ قادیانیت نے سار اٹھایا، اللہ دی قسم رفع الیدین دے مسئلے تے یا دوسرے مسائل تے بڑی آپس کے اندر بحث ہوندی ہے، بڑے بڑے تلخ تجربات نے، لیکن جدوں بھی میرے پیغمبر دی حرمت دا مسئلہ آیا ہے، جدوں بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا ہے، امت مسلمہ یک جان ہو گئی ہے۔ انہیں کہے آپس دے مسائل نے، لیکن میرے نبی دی ختم نبوت تے کمپرومائز ہو سکتا نہیں۔ یہ ساڈا عقیدہ اور یہ ساڈا یہ منہج، اور اے جڑا ستمبر دا مہینہ ہے نا، ستمبر دا مہینہ بڑا اہم اس معاملے دے اندر۔ سن 1974 دے اندر 7 تاریخ نو اے کرونا بڑا سیانا ہے، آندا رہندا ہے جاندا رہندا ہے، کدی آ رہا ہے کدی جا رہا ہے۔
رمضان کے اندر کرونا آ جاتا ہے، محرم چو ٹر جاتا ہے، اور 4 ستمبر تو لگ کے 11 ستمبر تک یہ کرونا کیوں آیا ہے کہ 7 ستمبر نو ختم نبوت دے پروانے نکلن گے۔ ذرا غور کرنا ذرا توجہ کرنا۔ جس ملک دے اندر رہ رہے ہو، میٹھے میٹھے واز تے میٹھیاں میٹھیاں تقریراں سن کے اسی تے مسجداں چوں باہر ہی نہیں نکلتے، انہاں لوگاں نے 4 ستمبر تو لگ کے 11 ستمبر تک جی کرونا آ گیا ہے، بڑا سیاح کرونا ہے جڑا 7 دن واسطے آیا ہے کہ 7 ستمبر نو ختم نبوت دی سما دے پروانے ختم نبوت واسطے نکلن گے، کیونکہ اتنے سارے وہ بیٹھے نے۔ اور بڑے افسوس کی بات، تہاڈی اسمبلی دے اندر ایک بل پیش ہو رہا ہے، اس بل دے اندر پتہ کی ہے کہ 18 سال تو پہلوں کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اے میں ممبر تے کھڑا ہاں، بلکہ پتہ ہے لوگوں نے سوشل میڈیا دا دور ہے، 18 سال تو پہلا کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اتوں معلوم ہوتا پھر اسلام دی تبلیغ چھڑ دیو۔ اور حضرت علی دی عمر کنی سی؟ 8 تو 10 سال۔ اور بڑے صحابہ کرام نے، حضرت زید بھی بچپن دے اندر، حضرت انس بن مالک دی عمر 8-10 سال، بڑے صحابہ جنہ دی کم عمر دے اندر جنہ اسلام نو قبول کیتا۔ اور پھر کی کہا کہ جیڑا بندہ اسلام قبول کرے گا 18 سال دی عمر تک 90 دن انہوں جج اپنی کسٹڈی دے اندر رکھے گا، 90 دن واسطے انہوں مختلف تقابل ادیان یعنی مختلف دین پڑھائے جان گے، پھر انہوں پوچھا جائے گا بھئی 10 بھی اسلام قبول کرنا چاہنا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر انہیں کیا نہیں کرنا چاہتا، پھر جن نے انہوں کلمہ پڑھایا انہوں 4 یا 10 سال قید ہوئے گی، لاکھ تو 2 لاکھ جرمانہ ہوئے گا۔ اہم مدینے دی ریاست جتے تہاڈی اسمبلی دے اندر بل پاس ہو رہا ہے، اور میں ببانگے دوہل اعلان کر دینا چاہنا کہ آج ساڈے ملک دے اندر قادیانیاں نو اور صحابہ دے دشمناں نو کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ اوے میری تے تہاڈی یہ ذمہ داری بندی ہے، اللہ دی قسم اس کے عقیدے دا تحفظ کر لو، وگرنہ کل قیامت دا دن ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکے پیندے رہے، تو اپنے کاروبار دا سوچدا رہے، میرے نبی دی ختم نبوت دی چوکھٹ تے چوکیداری نہیں کیتی، تو اپنا کردار نہیں نبھایا، کل قیامت دے دن کیڑا منہ لے کے حوض کوثر تے جاواں گے، اور اتھے کیڑے منہ نال جواب دیو گے رب کائنات نو؟ اور جدو کل قیامت دے دن پوچھا گیا کہ میرے نبی دی حرمت نو پامال کیتا گیا، اتھے کی جواب دیو گے؟ جدو اللہ نے پوچھا میرے نبی دے یار ابو بکر نو گالیاں پیندیاں رہیاں، تو کنا جو رون دے کے اگے گزر جاندا سے، تو کہنا سے حالات ٹھیک نہیں؟ ہائے ہائے، اے او عقیدہ جس عقیدے دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان کر کے فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ہائے اللہ میں قربان جاما ترجمہ کیے، اللہ فرمان دینے او میرے نبیو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ او میرے نبیو اگر میں تانوں اپنیاں کتاباں دے کے میں کائنات دے اندر رسول بنا کے بھیج دیا، تانوں نبوتاں عطا کر دیا، مینوں اے تے دسو تہاڈی موجودگی دے اندر اگر
میرا آخری نبی آ جائے تواڈی موجودگی دے اندر، اگر آمنہ دا لال آ جائے، اے ابراہیم تیرے صحیفے نہیں چل سکتے، اے موسیٰ تیری تورات نہیں چل سکتی، اے عیسیٰ تیری انجیل نہیں چل سکتی۔ 1,24,000 انبیاء نو اللہ نے اکٹھیاں کر کے اللہ نے فرمایا میرے نال وعدہ کرو، اگر تہاڈی نبوت دے اندر آمنہ دا لال آ جائے، اے میرے نبی دی ختم نبوت، اگر تہاڈی زندگی دے اندر آمنہ دا لال آ جائے، تہاڈیاں نبوتاں دا سکہ نہیں جے چل سکدا، میرے نال وعدہ کرو۔ تے کہندے نے ثم اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ فرماندے نے میں بھی تواڈے نال گواہ ہو گیا جے۔ سارے نبی یک جمع ہو کے کہندے نے، اللہ فرماندے نے تساں اپنیاں نبوتاں چھڈ دینیاں نے، میرے نبی دا تابعدار بن جانا ہے، میرے نبی دا تابعدار بن جانا ہے۔ اپنیاں تواڈیاں نبوتاں دا سکہ نہیں چل سکدا، تواڈی تورات زبور انجیل تے صحیفے نہیں چل سکدے، صرف اگر سکہ چلے گا میرے آخری نبی دی نبوت دا سکہ چلے گا، آمنہ تے لال دی ختم نبوت دا سکہ چلے گا۔ وہ کہندے نے جی تسی کہندے ہو نبی نہیں ہونا، تے آئے قیامت تو پہلو جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آئیں گے۔ ساڈا عقیدہ ہے اللہ نے جناب عیسیٰ نو زندہ ہی آسمان تے اٹھا لیا ہے، کیوں بھی ساڈا عقیدہ ہے نا انشاءاللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی دا ظہور ہو چکیا ہوئے گا، امام مہدی آ چکے ہون گے، تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دمشق دی جامع مسجد دے مشرقی مینار تے اترن گے، تے فجر دا ویلا ہوئے گا، ادھروں جناب اذان ہو جائے گی، تے کہن گے جناب عیسیٰ آگے نے نماز پڑھاؤ، اور ویکھنا میرے نبی دی ختم نبوت ہو جڑا وعدہ اللہ نے لیا سی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، سارے نبیاں نے وعدہ کر لیا سی، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آمنہ دا لال آ چکیا ہے، میں نماز نہیں پڑھاواں گا کیونکہ میں اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے۔ اوہ اگر جناب عیسیٰ نو جرت نہیں میرے نبی علیہ السلام دے آن تو بعد فرمان گے یا تے وہ موجود نے تے وہ نبی نماز پڑھان گے یا پھر انہاں دا کوئی امتی نماز پڑھائے گا، میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جناب موسیٰ نے جیڑا رب نال وعدہ کیتا سی نا، جیڑا وہ اقرار کیتا سی، آج اس اقرار نو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ دے اندر 1,24,000 انبیاء دی جماعت آمنہ دے لال موجود نے، جبریل نے میرے نبی نو کندھے تو پھڑ کے مصلی امامت تے کھڑیاں کر دیتا ہے۔ اور یارو اے تے میرے آقا علیہ السلام اے ختم نبوت دے تاجدار بن کے آئے، اور اے تے مومن دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ آج سورہ بقرہ آنا سورہ بقرہ تے پہلا پارہ مومن دیاں صفتاں بھی ہیں۔ اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب، پھر کہہ دیو الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ یوقنون۔ اے مومن
مومن دیاں صفتاں نے مومن غیب تے ایمان رکھدا ہے قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے تے جیڑا نبیہ تواڈے تے میں نازل کر چھڈیا ہے یا تواڈے تو پہلا جڑا میں نازل کر چھڈیا ہے او دے تے ایمان رکھدا ہے جڑا تواڈے تو پہلا نازل ہویا ہے او دے تے بھی مومن ایمان رکھدے نے جڑا میں تواڈے تے نازل کر چھڈیا یعنی قرآن نازل کر چھڈیا اے دے تے بھی ایمان رکھدے نے اللہ نے اے نہیں کیا جڑا بعد وچ آن والا ہے ہن میں تانوں کہاں بھی جڑا وزیر اعظم گزر چکیا او دی گل منو تساں کہنا قاری صاحب دا دماغ ٹھیک نے بھی وہ تے ہے ہی نہیں وہ تے گزر گیا ہے موجودہ دی بات ہے اللہ نے فرمایا تواڈے تے جو نازل ہویا اور جو تواڈے تو پہلا نازل ہویا اے نہیں کیا کہ جڑا تواڈے تو بعد آئے گا میرے نبی تو بعد کچھ آسمان تو آ سکدا میرے نبی تو بعد ختم نبوت دا دروازہ کھل سکدا نہیں 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 اے ویکھ لے اللہ دے قرآن نے نکھیڑے کر چھڈے نے انج کر کے میدان عرفات دے اندر اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قرآن ایڈا مٹھا دل کردہ بندہ پڑھتا ہی جائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے میرے نبیہ میں آج تواڈے تے اپنے دین نو مکمل کر چھڑیا ہے تے تواڈے واسطے میں دین اسلام نو ہی پسند فرمایا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک شخص نے کہا اے عمر اگر اے آیت ساڈے تے نازل ہوئی ہوندی نا تے اسی اس دن عید دا دن منانا سی تے جناب عمر کہندے نے تو ایک عید دی گل کرنا ہے جس دن میرے محبوب تے آیت اتری ہے ایک تے اونج عید سی عرفات مینات دے اندر دوسرا جمعہ دا دن سی اللہ نے دو عیداں بنا چھڑیاں سی ہائے ہائے کیڑی آیت اتری دو عیداں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے میرے نبیہ اسی اپنی نعمتاں تواڈے تے پوریاں کر چھڈیاں نے اسی تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرمایا اساں اج تی اپنا دین مکمل کر چھڈیا اللہ نے آدم نو نہیں آکھیا اسی تواڈے تے دین مکمل کیتا اللہ نے جناب ابراہیم نو نہیں آکھیا اساں تواڈے تے دین مکمل کیتا اللہ نے جناب موسیٰ نو نہیں آکھیا حالانکہ میرے اللہ نے موسیٰ دے نال گلاں کیتیاں انج کر کے طور پہاڑ تے گلاں کیتیاں لیکن اللہ نے اپنے نبی موسیٰ نو نہیں آکھیا اساں تواڈے تے دین مکمل کیتا جناب عیسیٰ نو زندہ سمام تے اٹھا لیا لیکن اللہ پاک نے نہیں آکھیا میں تواڈے تے اپنا دین مکمل کر لیا کسے نبی نو اللہ نے نہیں آکھیا میں تواڈے تے دین مکمل کر چھڈیا آمنہ دے لال دیاں واریاں آئیاں نے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اسی اج تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے کیوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا
اوے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں نبی میرے دی شان دا زلفاں دیاں قسماں خدایا آپ کھاوے زلفاں دیاں قسماں خدایا آپ کھاوے انگلی پیاری جد اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جندی چن آسمان دا کوئی ہور نہیں نبی میرے دی شان دا غاراں چو مکڑی بنا لیندی جالا غاراں چو مکڑی بنا لیندی جالا خود رب بن جاندی رکھوالا مل پیائے صدیق دے ایمان دا کوئی ہور نہیں نبی میرے دی شان دا ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا اوے منہ کالا ہوئی مرزے بے ایمان دا کوئی ہور نہیں نبی میرے دی شان دا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے رب دا قرآن کہہ رہا سورہ قمر دے اندر اللہ فرماندے نے اقتربت الساعۃ انشق القمر چاند دو ٹوٹے ہو گیا تے قیامت آن والی کون کہہ رہا ہے بولو کون کہہ رہا ہے اللہ اقتربت الساعۃ انشق القمر چاند دو ٹوٹے ہو گیا قیامت قریب آ گئی ہے تے چند دو ٹوٹے میرے محبوب نے انگلی کی تھی اللہ نے چند دے دو ٹکڑے کر کے رکھ چکے اور پھر اس قرآن دی آیت دی تائید کے اندر میرے آقا نے اپنی دو انگلیں کر کے جوڑیاں نے میرے آقا فرماندے نے جی میں دو انگلیاں نال نال نے ایویں میں تے قیامت بھی نال نال میں آ گیا تے میرے پیچھے قیامت آن والی ہے یعنی قیامت آن والی ہے نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیتا ہے ما کان محمد او فیصلہ بادیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لیں اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا آنا قرآن دا ایک مقام اور سن لیں اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کتے قرآن دہائیاں دے رہے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا جنہیں نبی آئے نے آدم آئے نے ابراہیم آئے نے موسیٰ عیسیٰ 1,24,000 انبیاء آئے نے کوئی ایک محلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 آدمیاں وال نبی بن کے آیا ہے کوئی جناب مشرق دا نبی ہے کوئی شمال دے جنوب دا نبی ہے کوئی جناب ایک ملک دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک صوبے دا نبی بن کے آیا اللہ دی قسم خاتم الانبیاء دیاں واریاں آئیاں ختم نبوت دے تاجدار دیاں واریاں آئیاں امام الانبیاء دیاں واریاں آئیاں بدر الدحا دیاں واریاں آئیاں شمس الضحا دیاں واریاں آئیاں والی بطحا دیاں واریاں آئیاں اور پیارے بلال دے آقا دیاں واریاں آئیاں جناب فاطمہ دے ابا جان دیاں واریاں آئیاں صدیق دے آقا دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے سونیا نبی اعلان کر دے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرا محبوبہ اسا تانوں ساری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجنے
مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، لیندا چڑھدا دکھن پربت، ساری کائنات واسطے اساں تانوں اپنا آخری نبی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ ہن تہاڈے تو بعد نبوت دا دروازہ ہمیشہ واسطے بند ہے۔ اور مرزا قادیانی اس وقت کائنات کے اندر سب تو بڑی گندگی اور فتنہ قادیانیت ہے، سب تو بڑی گندگی قادیانی اور قادیانیہ دے پیروکار، مرزے دا دفاع کرنے والے، مرزے نو جناب اچھا جاننے والے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر جناب حضرت واشی نے کلیاں جا کے قلعے دا دروازہ کھولیا، اس بے ایمان نو جہنم رسید کر دیتا ہے، اور یہ آندے رہن گے قیامت تک۔ اور مرزا قادیانی اے بے ایمان زمین تے کائنات تے اس تو بڑھ کے اس وقت کوئی گندگی نہیں۔ ساڑھے نوجوان مسلمانوں انہوں نے پتہ کیویں جال بچھایا ہے، بڑیاں بڑیاں یونیورسٹیاں دے کول ہاسٹل لے ہوئے نے، انہاں ہاسٹلاں دے اندر مسلماناں دے بچیاں نو فری رہائش دتی، انہاں دا وظیفہ لایا ہے، ساڑھے انہیں جی خوش ہو گئے نے۔ اور اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، جاؤ ربوے دے اندر، میں جاننا انہاں پنڈاں نو دوستاں نے دسیا جتھے اکثریت مسلماناں دی سی ہن قادیانیاں دی، ایک گھر دے اندر باپ مسلمان ہے تے بیٹا قادیانی ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ قادیانی ہے۔ اور یارو اور محمد عربی کے ماننے والوں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو۔ ظہیر ملت کہا کرتے تھے زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، او محمد عربی دے منن والے ہو، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ پاک اے نہ سمجھے کر سکتے اسی کی کر سکنے ہیں، اسی بڑا کچھ کر سکنے ہیں، ساڈی بڑی ذمہ داری ہے اسی لوگاں تک لٹریچر پہنچائیے۔ ایک چھوٹا جا لٹریچر اگے بھی اس مسجد کے اندر تقسیم ہوا ہے، 1.5 لاکھ دی تعداد کے اندر الحمدللہ چھپ چکے ہیں، اج بھی 50,000 چھپوا کے لیندا گڈی چ پیا ہے، اے دو سارے لے کے جانا 1.5 لاکھ دی تعداد کے اندر، لیکن اتنے تو کروڑا چاہیے۔ اسی کہنے جی ایک لٹریچر کی کر سکتا ہے، اے رزلٹ کڈنا تیرا میرا کام نہیں، رزلٹ کڈنا رب رحمان دا کام ہے۔ او ممولے نے کیا سی نا پھونکا مارن دے نال پانی سٹن نال او ابراہیم تے اگ نہیں بجھنی، انہیں کہا نہ بجھے، ابراہیم نال محبت کرنے والے چ نام لکھیا جائے گا۔ کیا اس لٹریچر نو لے کے جاؤ گے انشاءاللہ؟ ہر بندہ 10 ضرور لے کے جائے، دونوں گیٹاں دے دوست کھڑے ہون گے، اور میں تواڈے کے گزارش کرنا ہے دی قیمت صرف 1 روپیہ ہے۔ اللہ دی قسم بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہو، بڑے بڑے کاروباری بیٹھے ہو، میں اپنے دل نال بات کر رہا ہوں، اگر 1 روپیہ بھی اللہ نے توفیق دیتی اس لٹریچر نو چھپواؤ اور پاکستان دے کونے کونے تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ آپ تقسیم کرو، اسی تقسیم کر رہے ہیں جتھے جتھے جانے ہیں، اور میں گزارش کروں گا دوستاں دے اگے بھی ماشاءاللہ کافی تعداد کے اندر لوگوں نے تعاون کیتا، تقریباً میرے خیال 20 تو 25 ہزار اسی چھپوایا اس مسجد دے تعاون دے نال۔ اور ہن میں پھر درخواست کراں گا کوئی بندہ جتنے تشریف فرما نے اس کار خیر کے اندر حصہ پان تو بغیر نہ جائے۔ حاجی عبدالعزیز صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے کول تساں انشاءاللہ تعاون کرو گے نا، اور ختم نبوت دے چوکیدار بنو گے، ختم نبوت دے رکھوالے بنو گے انشاءاللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ساڑھے بچیاں نے ایم اے اسلامیات ایم ایڈ بی ایڈ پتہ نہیں کی کیتا ہے، انہوں نے پوچھ لو نا قادیانیہ دے بارے تے کوئی نہیں پتا۔ 1974 دے اندر 4:10 تے ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی دے اندر انہاں قادیانیاں نو کافر قرار دیتا۔ اے اللہ دی قسم، باقی مینوں او دے عیباں دا نہیں پتا کی عیب نے، لیکن میرے نبی دی ختم نبوت دی چوکیداری کر گیا ہے۔ اللہ اگر او دی نیت تینو راضی کرنے واسطے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے۔ مینوں پتا کئی فتوے لاؤن گے، پتہ نہیں یہ پیپل پارٹی دا ہے۔ او یارو میرا تعلق نبی دی ختم نبوت دے نال ہے، او بلکہ میں تے اعلان کر دینا چاہنا، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، شاہی کو بنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، تم سب کو بتانا چاہتا ہوں، ختم نبوت، سارے بولو ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، شاہی کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ختم نبوت، ہاتھ چوک کے ذرا ختم نبوت زندہ باد، اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر ساتھ، اب مل کر سارے ہاتھ لگے، اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر سارے ہاتھ لگے، جذبات لگے، اوقات لگے، پہرے اس پر دن رات لگے، یہ اہل حدیث کی جمعیت جو یوتھ فورس اور عالمین، جو یوتھ فورس اور عالمی، ختم نبوت عالمی، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ختم نبوت، اس فتنے کی سر خوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، پر نظر اپنے اوقابر دی تاریخ، اس فتنے کی سر خوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ ناموں نے پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی دیتی ہے، وہ دہلوی تھے، وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امرسری تھے، وہ روپڑی تھے، وہ کمیر پوری، وہ لکھوی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ شیخو پوری ذیشان گئے، وہ شیخو پوری ذیشان گئے، یزدانی کا احسان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، شاہی کو بتانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ
سانو موت آئے تو ختم نبوت دی چوکیداری کردے آئے. اوے میرا کام ہے ممبر تے بیان کرنا, تہاڈا کام ہے اس لٹریچر نو اپنے جناب محلے دے اندر دکاناں تے نبی پاک دی خدمت دے چوکیدار, ختم نبوت دے چوکیدار بن کے لوگاں تک پہنچانا, اپنے نوجواناں تک جنہاں نے انگلش تے بڑی آندی ہے لیکن یہ نہیں پتا قادیانی فتنہ کی ہے. انگلش تے بڑی پڑھتے نے, اوے میتھ تے بڑا آندا ہے, اوے اردو تے بڑی آندی ہے, لیکن قادیانیاں دے بارے نہیں پتا. اے بے ایمان کائنات دی سب تو بڑی گندگی ہے. آئیے رب دا قرآن اور میرے نبی دی ختم نبوت دے بارے اللہ فرماندے نے تبارک الذی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ بڑی ذات بابرکت ہے جن نے اپنے بندے تے قرآن نازل کر چھڑے. او مرزا بے ایمان کی کہندا میرے تے بھی وحی آندی سی. اے دے روحانی خزانے کتاب ہے, او دے اندر بڑیاں کھچاں ماریاں نے. واللہ کہندا میرے تے وحی آندی سی, جڑا فرشتہ وحی لے کے آندا سی او دا نام سی ٹیچی ہے. بے ایمان نے لکھیا ہے. اور نہ گڑ کھان دا بڑا شوقین سی. ایک جیب چ مٹی رکھدا سی, ایک چ گڑ رکھدا سی. قضائے حاجت واسطے گیا تے او مٹی دی تھاں تے گڑ استعمال کر لیا سی تے گوڑ ہی کھان لگ پیا. مٹی کھان لگ پیا, گند کھان لگ پیا. ہائے ہائے, اوے ایسا گندا غلیظ انسان رب دا نبی ہو سکدا؟ اوے ایسا کمینہ تے لعنتی انسان رب دا نبی ہو سکدا؟ اور ملک پاکستان دے اندر قادیانیت واسطے کوئی جگہ؟ اوے نبی دے اے ختم نبوت دے ڈاکواں دا محاسبہ کرتے رہاں گے انشاءاللہ. ہر میدان دے اندر اے مسلمان سوئے نہیں, ساڈے حکمران بھی سن لینے. جڑے ستمبر چ کرونا آیا تے کرونا گیا, محرم چ کرونا آیا تے رمضان چ آیا تے محرم چ گیا, ہن 40 آن والا کرونا پھر گیا. نانا میرے ویر میرے برادر, اے نبی پاک دی ختم نبوت دے دیوانے, میرے نبی دی ختم نبوت دے پروانے انشاءاللہ جاگ دے نے, انشاءاللہ جاگ دے نے. پہرے دار زندہ ہوئے تے چور دا نہیں لا سکدا. اگر پہرے دار سو جائے, پہرے دار کمزور ہوئے, پھر چور دا لگ سکتا ہے. لیکن میرے نبی دی ختم نبوت دے جناب پہرے دار جڑے نے اے تے زندہ نے, اے تے بڑے جناب جاگ دے نے, جاگ دے نے. پتہ بے ایمان میرے رب دی گستاخی کیویں کردا ہے؟ کہندا ہے اللہ قادیان دے وچ نازل ہویا, نعوذ باللہ. اے میں تانوں ایدیاں خواستاں کچھ دسن لگا, ویسے تے بڑیاں نے. کہندا ہے اللہ قادیان دے وچ نازل ہویا ہے. کتے کہندا میں خود خدا ہاں, میں بڑے وثوق نال حوالہ چاہیے تو بھی موجود ہے. پھر کہندا ہے میں رب دی بیوی ہاں, نعوذ باللہ. حالانکہ میرا اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد, کہہ دو سبحان اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ختم نبوت دا سال آیا, نبوت دے بوہے نو اے مار آیا. نواں نبی جگ دے آ کوئی نہیں سکتا, جہان اندی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی گستاخی کردا ہے, نعوذ باللہ. کہندا ہے میں خدا واں, میں جاگنا بھی ہاں, میں سونا بھی ہاں. ہائے ہائے, اتنا بے ایمان. اللہ دی گستاخی ایک سائڈ تے, پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء دا گستاخ. انبیاء کہندا نعوذ باللہ, کہندا میں آدم ہاں. اپنے روحانی خزانے اندر لکھدا کہندا میں آدم ہاں. پھر کہندا میں نوح ہاں. پھر کہندا میں ابراہیم ہاں, میں موسیٰ ہاں, میں عیسیٰ بن مریم ہاں, میں مسیح ہاں. پھر نعوذ باللہ اینڈ تے کہندا میں محمد ہاں.
اور یاد رکھنا قادیانیاں دے نرگے چ نہ آنا. کسی قادیانی نے پوچھے گا نا وہ کہے گے وہی کلمہ پڑھن گے جو اسی پڑھنے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ محمد تو مراد اس بے ایمان نو لیندے نے, وہ کہندے نے اے محمد ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کیونکہ انہیں خود کیا بے ایمان نے. پھر ایدا بیٹا مرزا بشیر لانتی بے ایمان, وہ کہندا ہے نواں کلمہ بناؤن دی ضرورت نہیں, یہی کلمہ ہے جیڑا قادیان دے اندر اتریا ہے. یعنی یہ ہوئی کلمہ پڑھتے نے قادیانی جہاں ساڈے سادہ لوگ مسلمان انہاں دے جال دے اندر پھنس جاندے نے. نعوذ باللہ کہندا ہے محمد دا دوسرا روپ نعوذ باللہ مرزا قادیان دے اندر ہے. اے محمد دا دوسرا روپ ہے نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ ایک شعر مرزا بشیر اور کہندا ہے محمد اترے ہیں قادیان میں اور آگے سے بڑھ کے اپنی شان میں, محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھیے قادیان میں. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی انہاں دے نرگے دے اندر آنا نہیں انشاءاللہ. اور قرآن دی گستاخی کی کردا ہے, کہندا جڑا مسلماناں دا قرآن ہے نا وہ دنیا تو اٹھ گیا ہے. نعوذ باللہ. اے دوبارہ قرآن قادیان دے اندر اترے ہے. انبیاء دا بھی گستاخ, امام الانبیاء دا بھی گستاخ, اور اللہ دا بھی گستاخ, قرآن دا بھی گستاخ. تے پھر مرزا بے ایمان پتہ کی کہندا ہے, کہندا جڑا مینوں نبی نہیں مندا وہ مسلمان جڑے نے کافر نے. یعنی سانو کافر کہندا ہے. بھائی ایسا دجال تے بے ایمان کذاب رب دا نبی ہو سکدا؟ اور بولو رب دا نبی ہو سکدا نہیں. تے پھر اے بے ایمان لانتی 15 اپریل 1907 دے اندر, 15 اپریل سن 1900, اے یاد کر لو کہ جے قادیانی نہ گل کرنی پہ جاندی ہے. 15 اپریل سن 1907 دے اندر اس بے ایمان نے مبالغہ کیتا مولانا ثناء اللہ مرتسری فاتح قادیان رحمت اللہ علیہ دے نال. آپ ہی لکھدا کہندا ہے یا اللہ جے میں جھوٹا واں اے دی زندگی دے اندر میں مر جاواں, جے اے جھوٹا ہے تے پھر میری زندگی دے اندر اے مر جائے تے انہوں حیضے دا مرض پہ جائے. اے بے ایمان خود کہندا ہے. اور بڑی بات لکھی ثناء اللہ مرتسری انہاں دنوں دے اندر بیمار ہو گیا جدوں مبالغہ آیا مرزے دے نال. ثناء اللہ مرتسری دا علاج کرنے والا حکیم قادیانی سی. ایک مسلمان نے کہا مولانا قادیانی کتے تانوں زہر نہ دے دے وے, زہر دے دے گا تے تہاڈی موت نہ واقع ہو جائے. مولانا ثناء اللہ نے جواب دیتا جڑا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. وہ کہندے نے اوے زہر ملا بھی دے وے, اے ہن میں علاج دے کولوں ہی کراواں گا کیونکہ مینوں اپنے نبی دی ختم نبوت یقین ہے میں نہیں مراں گا, مرزا ہی مرے گا میری زندگی دے اندر. ایدہ زہر بھی میرے تے اثر نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. یار قرآن سن کے تے سبحان اللہ کہہ دیو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور پھر 26 مئی سن 1908 دے اندر اے بے ایمان 13 مہینے بعد طاعون دی بیماری دے اندر, حیضے دی بیماری دے اندر لیٹرین دے اندر مر گیا. اور تانوں پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتھے نبی فوت ہوئے انہوں اتھے ہی دفن کری دے, جتھے وہ دی وفات ہوئے انہوں دفن کتھے کری دے اسے جگہ تے. امام الانبیاء کتھے فوت تے اماں جی عائشہ دے حجرے اندر, تے اج دفن کتھے نے اماں جی عائشہ دے حجرے اندر. گونگے ہو بولو کتھے دفن اماں جی عائشہ دے حجرے اندر. اے بے ایمان کتھے مرے ہے لیٹرین دے اندر حیضے دی مرض نال. اور فاتح قادیان جنہاں نے مبالغہ کیتا اے دی موت تو بعد 40 سال زندہ رہے. کنے سال زندہ رہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں عاقب بن کے آیا، عاقب دا مانا سارے نالوں آخری نبی، میرے تو بعد قرآن کوئی نہیں، میری مسجد تو بعد ہور ایسی مسجد نہیں چھڑی نبی نے بنائی ہوئے، میرے تو بعد امت کوئی نہیں، اور میرے آقا آخری نبی نے کل جنت دا دروازہ بھی آمنہ دے لال کھولام گے، کل جنت دا دروازہ بھی آمنہ دے لال کھولام گے۔ اے مرزا قادیانی جیڑا ہے اے دے منن والے کل بھی ذلیل سانے آج بھی ذلیل نے، ذلیل ہوندے رہن گے، او سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ اوے ایک ٹرک دی ایک بتی ہوئے نا تے ٹریفک والے چلان کر دیندے نے، اوے بے ایمان کانا سی کانا نبی نہیں بن سکدا، او سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، او ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبھی سمجھ آ گیا، لوڑ نہیں سو رہن دیتی اوراں پر جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ میرے آقا فرماندے نے ایک محل تیار ہویا ہے، لوگ کہندے نے محل بڑا سوہنا ہے لیکن ایک اٹ رہندی ہے دے اندر، اے اٹ لگ جاوے تے محل بڑا ہی سوہنا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او نبوت دا محل ہے، آخری اٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں اس نبوت والی کوٹھی دے اندر او اٹ لگ گئی اللہ نے محل نو تیار کر دیتا ہے اور یہ محل مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ یا اللہ سی کمزور ضرور ہاں، ساڈے اندر او ایمان تے او غیرت نہیں جو صحابہ دے اندر سی، لیکن سونیا ربا تیرے اگے التجائے اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہے، ماما پہنا بیٹیاں بزرگ بیٹے بچے تشریف فرمانے، اللہ موت آئے تے نبی دی ختم نبوت دی چوکھٹ دی چوکیداری کر دے آئے، اور انشاءاللہ نبوت دی ختم نبوت دے چوکیدار بنو گے نا۔ اور اگر تو انو ختم نبوت واسطے کسے چوک دے اندر کسے جناب بازار دے اندر کسے موڑ تے آج وعدہ کرو اگر بلایا جائے تے آؤ گے، دو میں ہاتھ چوک کے وعدہ کرو بلایا جائے تے آؤ گے، اللہ تہاڈا حامی و ناصر ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔